الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمامی حضرات مل کر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں صلی علی نبی
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاد کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروں نو جہاں نہیں، صلی علی نبینا کروں مدح اہل دوور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے رسول کا، میرا دین پا رائے نہیں، صلی نبینا تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کی حمد و تعریف کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا موضوع ولی کی شان ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، اسی حوالے سے چند باتیں اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور نبی کی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن نے بیان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ فرمایا مَن لَا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، اس کا شیطان شیخ ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا وقت آخر ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے تم اللہ کو ایک مانتے ہو، مجھے دلیل دو۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے شیطان کو ایک دلیل دی کہ اللہ ایک ہے، شیطان نے وہ دلیل رد کر دی، جس کے بارے میں رومی کہا کرتے ہیں کہ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ جیسا دلائل کے انبار لگانے والا ان جیسا کوئی نہیں ہے کہ وہ دلائل کے انبار لگا دیا کرتے ہیں۔ شیطان نے ایک دلیل مسترد کر دی، دوسری دلیل مانگی، دوسری دلیل دی، دوسری دلیل بھی مسترد کر دی، ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیلیں، 10 20 30 حتیٰ کہ 360 دلیلیں دی حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے۔ شیطان نے تمام کی تمام دلیلوں کو رد کر دیا۔ دور ان کے مرشد بیٹھے تھے، خادم انہیں وضو کرا رہا تھا، مرید دیکھ رہا ہے شیخ کے چہرے پر جو اثرات ہیں، جلال طاری ہو گیا اور لوٹے سے وضو کرا رہا تھا مرید۔ شیخ نے لوٹے سے چلو بھرا اور یوں پھینکا اور کہا کہ اے راضی، اس شیطان مردود کو کہہ دو میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو شیخ کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ شیخ یہ ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے جس کا کوئی ہادی نہیں، اس کا ہادی ہدایت دینے والا شیطان ہوا کرتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اب صبح کو ایک شخص نماز کے ٹائم اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھاؤں، پھر وہ سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے آ کر کے کہتا ہے صبح میں نیند کے لیے بیدار ہوا، نماز کے لیے بیدار ہوا، لیکن شیطان نے مجھے سلا دیا۔ یہ ماننے کو تیار ہے لیکن اللہ کے ولیوں کی طاقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مانتا ہے کہ شیطان خون میں گردش کرتا ہے، یہ مانتا ہے شیطان جو ہے وہ دل پر قبضہ جما کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ راغب کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف دل موڑ دیتے ہیں۔ قرآن نے نہیں بیان کیا ولی کی شان، قال عفریت من الجن،
انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ جب حضرت سلیمان علیہ، لمبا واقعہ ہے قرآن نے بیان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا ہے، آپ کے وزیر مشیر بیٹھے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت مجھے کون لا کر کے دے گا؟ ایک جن، بڑا جن کھڑا ہوا، کہا حضرت میں لاؤں گا۔ کہا کہ کتنی دیر لگاؤ گے؟ عرض کی آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہ، اس سے بھی پہلے چاہیے مجھے، کیونکہ بلقیس، ملکہ بلقیس جو تھی وہ تقریباً 4.5 میل کے فاصلے پر تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک حکمت کے تحت وہ تخت جو ہے اپنے پاس لانا چاہتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر؟ کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لا دوں گا۔ آپ کی مجلس کتنی دیر تھی؟ 2 یا 2.5 گھنٹے کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ کہا نہیں، اس سے بھی پہلے۔ تو پھر فرمایا کہ کون لائے گا؟ تو ایک آپ کا امتی کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ کھڑا ہوا، کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے دوں گا۔ تو پہلے لا کر کے دکھا دیا وہ ملکہ بلقیس کا تخت۔ تو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اپنی عطا سے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف راغب کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام پھیلایا۔ آج ہم ان کا عرس مناتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں عرس کیوں مناتے ہو؟ یار ہم ان کی خدمات بیان کرتے ہیں کہ یہ شہزادہ غزنی سے چلا تھا، غزنی سے آ کر کے نہ ان کا کوئی یہاں پر تھا، اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر کے یہاں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آج ہم ان کی خدمات بیان کرتے ہیں کہ خواجہ اجمیری کہاں سے چلے تھے، اجمیر میں جا کر کے 90 لاکھ مسلمان کیے ہندوؤں کو۔ عرس کا مطلب کیا ہے؟ عرس کا مطلب عروس سے نکلا ہے، عرس کا مطلب ہے شادی۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں اسے بند کر دیا جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، 3 سوال پوچھتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال کہ اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں تو کیا عقیدہ رکھا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو عاشق ہے، حضور کا امتی ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، وہ تو کہے گا مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، کہ میں تو مرا ہی اس لیے ہوں کہ میں سرکار کا دیدار کروں۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ رب رسول سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے کہا یہ خوشی کا وقت ہے۔ ہم سال کے بعد عرس مناتے ہیں۔ آج حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم نے عرس منایا، ہم نے ان کی خدمات بیان کی، ہم نے کیا کیا، لنگر کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک ہوئی اور نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا کہ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ تعلیمات ہیں، حضور کی یہ تعلیمات ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرو۔ وہ دن ہم جو ہے مناتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تم بدعت کرتے ہو، خلاف شرع معاملے کرتے ہو، دھمال کھیلتے ہو، ڈھول ڈھمکے بجاتے ہو، تو ہم بھی کہتے ہیں شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ عرس منائیں، تقریبات انعقاد کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے مقام پر ہر سال تشریف لے جایا کرتے، اور پھر اس کے بعد
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال تشریف لے جایا کرتے، وہاں جا کر کے فاتحہ کیا کرتے، ایصال ثواب۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، لیکن پھر بھی حضور ہر سال احد کے مقام پر جہاں پر شہداء مدفون ہیں وہاں تشریف لے جایا کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر سال تشریف لے جایا کرتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب مسند خلافت پر ہے تو وہ بھی ہر سال، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر سال تشریف لے جایا کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ سلسلہ چل رہا تھا تو میں بھی ہر سال جاتا، لیکن ایک سال میں نہ جا سکا، تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے خواب میں آئے اور کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز یاری لگا کر کے پھر چھٹی نہیں کیا کرتے، تو پھر کہا کہ ہم اسی لیے عرس منایا کرتے ہیں، حضور کی سنت صحابہ کی سنت ہم اپنایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم عرس مناتے ہیں اس لیے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، دین اسلام کو جو ہے تقویت دینے میں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی خدمات ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں یہاں راوی کے کنارے آیا نا تو مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، میں پتے کھا کر کے گزر بسر کیا کرتا تھا۔ دین اسلام کے لیے حضور نبی کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت داتا گنج بخش تک اور حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر مجدد الفسانی تک دیکھیں، ان اولیاء اللہ نے، ان صحابہ کرام نے حضور نبی کے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر قربانیاں دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن بھی آیا جو سخت ترین دن تھا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ وہ دن میرے لیے سخت ترین دن تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سفر کر کے دین اسلام کا پیغام لے کر جذبہ خیر خواہی، جذبہ ہمدردی لے کر کے ان 3 سرداروں کے پاس گئے کہ تم اسلام قبول کر لو، تو انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے دین اسلام قبول کرنے سے تو منع کر دیا، اس دعوت کو مسترد کر دیا، اچھا اس بات کو اب راز رکھنا، اب لوگوں کو پتہ چلے گا کفار کو تو وہ تمسخر اڑائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم بھلا کیوں راز رکھیں، اور انہوں نے کیا کیا جب حضور واپس پلٹنے لگے نا تو اوباش قسم کے لوگوں کو، غنڈوں کو کھڑا کر دیا راستے میں، حضور کے پاؤں مبارک پر پتھر مارا کرتے، حضور جب درد سے بیٹھ جایا کرتے تو وہ 2 غنڈے آگے بڑھتے، کندھے سے پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر پتھر مارا کرتے۔ تو حضور نے فرمایا وہ دن احد کے دن سے بھی سخت ترین دن تھا۔ اب جو صحابہ میں سے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کر دے، ان کے لیے ابھی بد دعا کرے، ابھی رب جو ہے پتھر برسائے گا۔ یاد رکھیں نبی کی جو دعا ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ جب اصرار بڑھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک جنبش کرنے لگے تو صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ابھی بد دعا کریں گے اور پتھر برسیں گے، یہ 2 پہاڑ یوں مل جائیں گے اور یہ پس کر کے رہ جائیں گے، لیکن قربان جاؤں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے کس طرح دعائیں دی، یوں ہاتھ اٹھائے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، اگر یہ جانتے ہوتے تو مجھے یوں پتھر نہ مارتے بلکہ میری راہوں میں پھول برساتے۔ اور دعا کی حفیظ طائف نے کہا الہی کرم کر ان کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان طائف کے مکینوں پر۔ تو حضور
پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ٹکنے نہیں دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 دن جو ہے پانی بند کر کے پھر شہید کیا گیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خانوادے سمیت کربلا کے مقام پہ شہید کیا گیا۔ شاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، حضور کے خانوادے نے دین اسلام کی جو ہے وہ بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں راوی کے کنارے ڈیرا لگایا تو آپ پتے کھا کر کے گزارا کیا کرتے۔ تو جب دین اسلام کی تبلیغ کی لوگ مانوس ہوتے رہے اور وہ بڑھیا نے وہ دودھ پیش کیا تو حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی سبیل لگ گئی، آج بھی وہ سبیل زندہ ہے۔ وہ گجر قوم آج بھی حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر وہ بطور جو ہے نذرانہ لوگوں کو تبرک پیش کرتے ہیں، حضور کے زائرین کو تبرک پیش کرتے ہیں۔ یہ فقیر کا مزاج ہوا کرتا ہے کہ ان کے آستانے سے لوگ جو ہے روحانی فیض بھی حاصل کرتے رہے اور پیٹ کا لنگر بھی حاصل کرتے رہے۔ اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر جاج اکھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ فقیر کا مزاج ہوا کرتا ہے۔ سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دین اسلام کی تبلیغ کی، یہ دو قومیں ابتداءً جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، ایک بھٹی قوم تھی اور ایک گجر قوم۔ بھٹی قوم جو تھی وہ ہندوؤں کی ایک قوم تھی، بھاٹی دروازہ اس کا نام۔ جب لوگ مانوس ہونا لگ گئے، دین اسلام قبول کیا، تو یہ بھاٹی دروازے کا نام پہلے بھٹی دروازہ تھا، حضرت کے عقیدت مندوں نے حجویری دروازہ رکھ لیا۔ تو وہ ہندو جو متعصب لوگ تھے حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا سیدی آپ کے لوگوں نے ہمارے دروازے کا نام جو بھٹی دروازہ ہے اس کا نام حجویری دروازہ، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے اپنے نام کی شہرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے باپ داداؤں کا نام بھٹی تھا، تمہارے باپ داداؤں کے نام پہ یہ دروازہ بھٹی دروازہ تھا، قیامت تک بھٹی دروازہ ہی رہے گا۔ آپ نے وہ جو ہے خیال کہ میرے نام کی شہرت ہو اسے مسترد کر دیا، کہا کہ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ میں اپنے نام کی شہرت چاہوں۔ جب اس اخلاص کو انہوں نے دیکھا، آپ کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب دین اسلام کی تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ بھٹی قوم اور یہ گجر قوم یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر رفتہ رفتہ تمام لوگ جو ہے وہ دین اسلام قبول کرنے لگے۔ جب دین اسلام کو لوگ قبول کرتے رہے تو اب مسجد کی ضرورت بنی، تو حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ کچھ متعصب لوگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اعتراض کیا، یا حضرت یہ آپ کی مسجد کا جو قبلہ ہے نا، سمت قبلہ، یہ درست نہیں ہے، کعبے سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ تو حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس نے کعبہ دیکھنا ہو، جس نے سمت درست دیکھنی ہو، وہ میرے پیچھے آ کر کے نماز پڑھے۔ تو لوگ آ گئے، آپ نے اللہ اکبر کہا، سامنے کعبہ دکھا دیا۔ یہ شان ہے حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ تو وہ لوگ تائب ہوئے اور آپ کے مرید بن گئے۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے دربار پر فرشیوں کا بھی ہجوم ہے اور عرشیوں کا بھی ہجوم ہے۔
یہ قرآن نے بیان کیا، میں اپنے سے بات نہیں کر رہا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے اولیاء اللہ کی مزارات پر فرشتوں کا ہجوم ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فیضان لٹایا، خواجہ اجمیری نے یہاں آ کر کے فیض حاصل کیا، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ نے یہاں آ کر کے فیض حاصل کیا۔ یہاں کچہری کے پاس بابا فرید کا ٹبہ ہے، آج بھی وہ ٹبہ موجود ہے، وہاں آ کر کے اپنی جھونپڑی بنائی، صبح جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے، رات کو حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر جاتے، کس طرح جایا کرتے ان کی بارگاہ میں؟ کیا سوار ہو کر جایا کرتے؟ نانا سوار ہو کر نہ جایا کرتے، پیدل جایا کرتے، نانا پیدل نہ جایا کرتے، کیا جوتا پہن کر جایا کرتے؟ نانا جوتا پہن کر نہ جایا کرتے، بلکہ گھٹنوں کے پل چل کے حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پہ جایا کرتے۔ یہ شان ہے حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہم یہ لاہور میں رہتے ہیں، یہ کس کی نگری ہے؟ داتا کی نگری ہے۔ داتا کی نگری میں رہنے والے لوگوں کا داتا صاحب کس طرح خیال کرتے ہیں؟ آج بھی وہ رسالے موجود ہیں لائبریریوں میں۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ 1965 کی جنگ میں جب انڈین ایئر فورس نے لاہور پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد کچھ پائلٹ پکڑے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح ناکام ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک سبز قبا والا ایک بابا ہے سفید ریش، ہمارے یہ تمام کے تمام جو حملے ہیں یہ ناکام کر دیتا ہے۔ اور وہ پائلٹ پکڑا گیا کہ جس نے دریائے راوی کی پل پر 11 حملے کیے، 11 حملے کے 11 حملے جو ہے وہ ناکام ہو گئے۔ وہ جب پکڑا گیا اس سے بیان لیا گیا، اس نے کہا کہ ایک سبز قبا والا ایک بابا ہے، جب میں حملہ کرتا تھا وہ جو بم ہے اس طرح پکڑ کے دریا میں پھینک دیتا تھا اور بم تو چلتا ہی نہیں تھا۔ تو یاد رکھو یہ کون تھے؟ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، کہ بعد از وصال بھی اپنے لاہور میں رہنے والے داتا کی نگری میں رہنے والے لوگوں کا اس طرح خیال کرتے۔ وہ اہل حدیث مولوی آج بھی وہ رسالہ لائبریری میں موجود ہے۔ وہ اس نے دیکھا خواب میں 1965 کی جنگ میں کہ حضرت شادرے کے موڑ پر وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کا جو سلام کلام تھا حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، وہ گجرانوالا کی طرف حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی نے تیزی سے جا رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا میاں صاحب آپ اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا چونڈا کے مقام پر 600 ٹینکوں کے ساتھ انڈین فورس پاکستان پہ حملہ آور ہونے والی ہے، میں اس حملے کو روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اہل حدیث مولوی کہتا ہے میں نے کہا حضرت اتنا دور جا رہے ہیں، یہ واگا بارڈر تو قریب ہے، وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو کہا آج بھی یہ شعر موجود ہے۔ تو حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مینو ہو گئی ہے اگے بہت دیر کہ واگا بارڈر ہوتے پہنچ گئے نے داتا حجویر آگے، کہ واگا بارڈر پر داتا حجویر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ماننے والوں کا کس طرح خیال رکھا کرتے ہیں۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ہزاروں بادشاہ آئے ان کے نام مٹ گئے، ہزاروں لوگ آئے ان کے ناموں دنیا داروں کے نام مٹ گئے، ہوئے نام ور بادشاہ کیسے کیسے، آسمان کھا گئی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ تو حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج بھی فیضان موجود ہے، آج بھی فیضان جاری و ساری ہے۔ آپ جہانگیر کی قبر پہ جا کر دیکھیں کوئی نہیں جاتا، نور جہاں کی قبر پہ جا کر کے دیکھیں کوئی نہیں جاتا،
لیکن قربان جاؤں سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بازار پہ آپ صبح کے وقت جائیں گے تو آپ کو زائرین کا ہجوم دکھائی دے گا، شام کے وقت جائیں گے تو آپ کو نمازیوں کا ہجوم دکھائی دے گا، رات کے 12 بجے جائیں گے تو قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم نظر آئے گا، تو آپ تہجد کے وقت جائیں گے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ہجوم نظر آئے گا، تو صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن کے وقت بھی، دوپہر کے وقت بھی وہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے داتا اپنے سوالیوں کے سوال کو سن بھی رہے ہیں، مشکل کشائی بھی کر رہے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر را حرم، کہ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج بھی فیضان جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا ہے اللہ سے ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا